زدني علما. میرے دینی ملی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 22 کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں اس خطبہ جمعہ کے اندر ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم تمام لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کی زندگی پرسکون ہو اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اس کی زندگی کے اندر مسرتیں ہی مسرتیں ہو، سعادتیں ہی سعادتیں ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ سبھوں کی یہ آرزو ہے، تمنا ہے، لیکن خواہش اور چاہت، آرزو اور تمنا کیسے پوری ہوگی، اس کا طریقہ سبھی کو نہیں معلوم ہے، اس کا ذریعہ سبھی کو نہیں معلوم ہے، اور خوشی و مسرت، سعادت و خوشحالی حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں، ان کا علم سبھی کو نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے طور پر خوشی حاصل کرنے کے طریقے بناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، خوشحالی کے ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے راستے، سب کے طریقے، سب کے اسباب و ذرائع خوشی پہنچانے والے ہو، راحت پہنچانے والے ہو، خوشحالی لانے والے ہو، سعادت لانے والے ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے خوب پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، خوشی حاصل کرنے کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے خوب زمین و جائیداد اور پراپرٹی حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خوشحالی کے لیے، زندگی کو خوش و خرم کرنے کے لیے طاقت اور قوت اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے عالی شان گھر، بلڈنگ، محل تعمیر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے عالی شان گاڑیاں خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اپنے بال بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل خوشی، اصل خوشحالی، اصل سعادت، اصل کامیابی ہمارے اسلام میں رکھی گئی ہے، ہمارے دین میں رکھی گئی ہے۔ اصل سعادت مندی، اصل خوشبختی، دل کی راحت، دل کا سکون، دل کا قرار، ذہن و دماغ کا اطمینان ہمارے صحیح اسلامی عقیدے میں رکھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کہیں خوشی نہیں ہے،
کہیں کامیابی نہیں ہے، کہیں سعادت نہیں ہے، اور کہیں بھی خوشحالی، کہیں بھی کامیابی، فوز و فلاح نہیں ہے۔ صحیح اسلامی عقیدے کے اندر ہماری پوری زندگی کی سعادت رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہو اور اسلامی ہو، اور یہ عقیدہ صحیح اور اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم لوگ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے، زندگی کے فلسفہ کو سمجھیں گے، زندگی کے ہدف کو سمجھیں گے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، زندگی ہمیں کیوں ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا اور ان پر عمل پیرا ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، زندگی کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہیں، اور ہماری زندگی صحیح ڈگر پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ زندگی کا مقصد، زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، توحید کے عقیدے کو اپنائیں، شرک سے مکمل طور سے بری ہو جائیں، شرک سے دور ہو جائیں، شرک سے برات کا اظہار کریں۔ میرے دینی ملی بھائیوں، یہ دو جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، بولے ہیں اور آپ کو سنائے ہیں، بڑے ہی اہم اور بڑے عظیم الفاظ ہیں، اور یہی ہمارے لیے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، زندگی کا نقطہ عروج ہے۔ اسی سے ہماری زندگی بنتی ہے اور اسی سے ہماری زندگی بگڑتی ہے۔ توحید، اسے ہمیں اپنانا ہے، شرک سے ہمیں دور رہنا ہے، شرک سے مکمل طور پر زندگی کو بچائے رکھنا ہے۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی زندگی کا فلسفہ ہے، یہی زندگی کی منزل ہے، اور اسی میں ہماری زندگی کی خوشحالی رکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی کا اطمینان رکھا ہوا ہے، ہماری زندگی کی تمام طرح کی کامیابی اسی میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے اور مضمر ہے۔ توحید عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ جو لوگ کچھ عربی زبان جانتے ہوں گے، عربی زبان کے قاعدے، ضابطے، گرامر، ٹرانسلیشن اور جو بھی اس کے اپنے اصول ہیں ان کو جانتے ہوں گے، تو اس کا معنی بھی جانتے ہیں۔ وحدہ، یوحد و توحید، کسی کو ایک بنانا، ایک کرنا، یہ لفظی معنی ہے۔ اسلامی معنی، شرعی معنی اور اصطلاحی معنی یہ ہے افراد اللہ بالعبادہ، ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تمام طرح کی عبادتوں کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے، یہ ہے توحید، اور یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب ہم تمام طرح کی عبادتوں کو اللہ کے لیے انجام دیں گے، کریں گے، تو یہی توحید ہے، اور اسلام نے، ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے اسی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک مسلسل اسی کو سمجھاتے رہے، مکہ والوں کو، مشرکوں کو، کفار کو اور عرب کے لوگوں کو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں، ہر محفل میں،
ہر گفتگو میں، ہر خطبہ میں اور ہر جگہ جب بھی لوگ ملتے یہی بات کہتے، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 13 سال تک مسلسل، لمبی مدت ہے، لمبا عرصہ ہے، سوچ سکتے ہیں ہم اور آپ تو سال میں کسی جمعہ توحید کے بارے میں گفتگو کی، توحید پر کچھ بول دیا، توحید کے بارے میں کچھ سمجھا دیا، توحید کچھ وضاحت کر دی، سال میں 2 3 4 کبھی کبھی، اور وہ بھی سبھی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو توحید پر بولتے ہیں، صحیح اسلامی عقیدہ پر بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل بولتے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال تک زندگی کے مقصد کو سمجھاتے رہے، کیونکہ اگر ہم نے توحید کو سمجھ لیا، زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، تو زندگی کی آخری منزل، سبوں کی خواہشوں کی خواہش، تمناؤں کی تمنا، آرزو کی آرزو جنت ہے۔ انسان، ایک مومن، ایک مسلمان کی آخری کوشش، آخری منزل کیا ہے؟ جنت میں داخلہ مل جائے، جنت میں جگہ مل جائے، بس معاملہ ختم۔ اور اسی جنت کو پانے کے لیے، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی زندگی کے مراحل طے کرتے ہیں۔ زندگی کا لمبا سفر ہے، دنیاوی زندگی کا بھی سفر ہے، لمبا سفر، سارے مراحل کو طے کرتے ہیں، اور پھر قبر کے بعد، مرنے کے بعد، قبر کے مرحلہ سے شروع ہو کر کے جنت تک کے سارے مراحل کو طے کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے مراحل، دنیا کے سارے سفر اور آخرت کے سارے سفر جنت تک پہنچنے کے لیے۔ دنیا میں ہمیں اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پونجی، اپنا سرمایہ جمع کرنے کے مقصد سے بھیجا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے پڑاؤ ہے، ایک اسٹیشن ہے، بس ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول میں کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو لکش ہے، ہماری جو منزل ہے، وہی جنت ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا دار العمل، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، بس عمل کر رہے ہیں اور اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آخرت کے جو مراحل ہے وہ بھی وہیں تک پہنچنے کے پروسیس ہے، مراحل ہے، سفر طے کرتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارے لیے جہنم اور جنت طے ہو جاتی ہے، یہیں پر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے مقصد کو، فلسفہ کو سمجھ لیا تو پھر ہم نے جنت کو حاصل کر لیا، اور اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو گویا کہ ہم جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، جہنم تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ توحید، آپ اس کو سمجھیے، اور جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیجئے۔ دوسرا لفظ ہے شرک۔ اشرک، اشرک اشراک، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شریک کرنا، شرک، شراکت، حصے داری۔ یہ شرک جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ توحید جنت ہے اور یہ شرک جہنم ہے۔ جس نے توحید کو اپنایا، اور اسی توحید کو ہم صحیح اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، کبھی صحیح اسلامی عقیدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی توحید کہہ دیتے ہیں، اور اسی صحیح اسلامی عقیدہ ماننے والے کو موحد کہا جاتا ہے، توحید کے ماننے والے کو موحد کہا جاتا ہے، توحید پرست کہا جاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تصور کیا جاتا ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو غیر مسلم ہے وہی مشرک ہے، مسلمانوں میں بھی مشرک ہے، ہم مسلمان رہ کے بھی شرک کرتے ہیں۔ یہی تو اصل بتانا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے
ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے بہت ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں شرک پایا جاتا ہے اور ہمارے اندر پیور توحید نہیں ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسی کو ہمیں سمجھنا ہے، اسی پہ غور کرنا ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ کا پہلا زینہ التوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جب تک اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور اسلامی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے رب پہ سچے دل سے اعتماد کریں، بھروسہ کریں، دنیاوی اخروی تمام امور اور معاملات میں خیر حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، خوشحالی کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، مال و دولت کے لیے، ترقی کے لیے، تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اسی کو کہا جاتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور یہ التوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں التوکل علی اللہ جمع الایمان، یہ اللہ پہ بھروسہ ایمان کا مجموعہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر، مسلمان مرد ہو عورت ہو، اگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، سچا اعتماد نہیں ہے، تو پھر اس کے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے صحیح اسلامی عقیدہ کے لیے ضروری ہے، ہمارے عقیدہ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پہ سچے دل سے سچا اعتماد کرے، سچا بھروسہ کرے۔ اور اللہ پہ سچا بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ التوکل علی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، دینے والا ہے، اللہ هو المعطی، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ بھی دیتا ہے، جو بھی خیر بھلائی، وہ سب اللہ دینے والا ہے۔ صحت، تندرستی، شفا، مال و دولت، مال اولاد، بیٹے بیٹیاں، جو بھی نعمتیں زندگی کے اندر ہے، یہاں تک کہ ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہماری زندگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ ہمارے جسم کا مالک ہم نہیں ہے، ہماری زندگی کے مالک ہم نہیں ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہم تو اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی زندگی میں دینے والا ہے، جب یہ جان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل و دماغ اور یہ طاقت اور یہ قوت، یہ خون کی گرمی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، تو پھر زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، زمین، جائیداد، بیوی، بچے، بیٹے بیٹیاں، اولاد اور جو بھی ہے ہماری زندگی کا حصہ، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے تو ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہم تیرے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں مزید نواز دے، ہمیں پریشانیوں سے بچا، محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا رحم ہے، تیری مہربانی ہے۔ ہمیشہ مومنوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے الفاظ رہتے ہیں۔ اس کے بعد توکل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پیسہ نہیں کماتا ہے، بہت زیادہ دولت نہیں ہے اور پراپرٹی نہیں ہے، تو اگر کہیں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا اگر کوئی بیمار ہے، مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم اور فیصلے سے ہو رہا ہے۔
کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، تصرف نہیں رکھتا کہ ہمیں بیمار کر دے، ہمیں روزیوں سے محروم کر دے، ہمیں غریب کر دے، ہمیں پریشان کر دے۔ ہاں وقتی طور پر اگر کوئی آپ کو مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہاں بھی کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ سبب بن گئے ہیں اور اس نے ہمیں مار دیا، ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، ہمیں نقصان پہنچا دیا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لوگ کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، انسان کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کچھ بھی فائدہ پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ صحیح اسلامی عقیدہ کے لیے اور ایمان کی درستگی کے لیے یہ اعتماد اور توکل نہایت ہی ضروری ہے۔ حضرت عامر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، ثلاث آیات من کتاب اللہ تعالی اکتفیت بہن جمیع الخلائق، 3 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن پر اگر مومنوں نے، مسلمانوں نے بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا اور جن کے مطابق زندگی کو گزارا تو پھر تمام مخلوقوں سے ایک مسلمان بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پہلی آیت سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 107، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ یاد رکھو وہ کون ذات ہے، وہ کون ہے جو جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں، کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھلائی پہنچانے والا نہیں ہے، نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فضل دینا چاہے، خیر دینا چاہے اور اپنے بندوں کو نوازنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت یہ ہے سورہ ہود 2 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی روکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پہ قادر ہے۔ تیسری آیت سورہ فاطر کی ہے 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اندر، زمین پر جو بھی چرند پرند ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ریگنے والے جانور، تمام کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ جو درخت کے اندر جو کیڑا رہتا ہے، جو مخلوق رہتی ہے، جو زمین کے نیچے جو مخلوق رہتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ تو ان تینوں آیات کے اندر اللہ پہ بھروسے اور اعتماد کی بات کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے قادر مطلق ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ اگر ہم نے سچا اعتماد کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، تو یقین جانیے ہماری زندگی پرسکون رہے گی، ہماری زندگی خوشحال رہے گی اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی الجھن نہیں ہوگی اور کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔